بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی کوثر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں PRP TV۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے استفسار ملزم۔ دوستو، ملزم سے مراد وہ شخص ہے جس پر کسی جرم اور بالخصوص قابل دست اندازی جرم کا الزام ہو، اور استفسار سے مراد ملزم سے جرم اور مقدمہ کے حالات کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی تک تفتیش کے فرسودہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان میں سب سے معیوب اور غیر قانونی طریقہ ملزم پر تشدد کرنے کا ہے، جسے ہم تھرڈ ڈگری میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں سراغ سے ملزم کی طرف یعنی فرام کلیو ٹو دا ایکیوزڈ چلتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ پولیس افسران ملزم سے سراغ کی طرف فرام ایکیوزڈ ٹو دا کلیو چلتے ہیں، جو کہ نہایت معیوب اور مایوس کن بات ہے۔ بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ پولیس افسران کو اپنے طریقہ دریافت میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ تفتیش کے لیے ایسے جدید سائنسی، نفسیاتی اور منطقی طریقے اپنائے جائیں جو موجودہ دور میں ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہیں۔ گو ہمارے پولیس کے تربیتی اداروں کا وہ معیار نہیں جو ترقی یافتہ ممالک کے اداروں کا ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت ہمارے ملک کے پولیس کے تربیتی اداروں بالخصوص پولیس ٹریننگ کالج سہالہ میں سائنسی اور نفسیاتی طریقہ پر تفتیش کرنے کے بارے میں معقول ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پولیس کالج کی سائنٹیفک ایڈز لیبارٹری میں مفید اور کارآمد آلات اور ساز و سامان موجود ہے، جہاں ہر DSP کے عہدے کا ایک ماہر انسپکٹر پولیس افسران کو دور حاضر کے جدید طریقوں کے مطابق ٹریننگ دینے پر مامور ہے۔ لیکن سائنٹیفک طریقہ تفتیش وقت لیتا ہے اور اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم محنت سے جی چراتے ہیں اور وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ ہم تفتیشی مقدمہ، انکشاف جرم اور فراہمی ثبوت کے سلسلے میں تشدد کا سہل اور چھوٹا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نقطۂ نظر میں تبدیلی پیدا کریں، محنت کی عادت ڈالیں، سائنسی طریقہ تفتیش کو اپنائیں اور غیر قانونی انسانی طرز عمل سے مکمل اجتناب کریں۔ ذیل میں کچھ ایسے طریقے بیان کیے جاتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ استفسار ملزم کے کام میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، استفسار ملزم کے لیے محنتی، دیانتدار اور تجربہ کار عملہ منتخب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، تفتیشی افسر کو ملزم سے استفسار کرنے سے قبل مقدمہ کے حالات سے مکمل واقفیت ہونی چاہیے، بصورت دیگر و دریافت کے دوران بہت سی ضروری باتیں پوچھنا بھول جائے گا۔ نمبر 3، ملزم سے استفسار کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو پرسکون ہو، جہاں پر کوئی مداخلت نہ کرے۔ نمبر 4، پولیس افسر کو ملزم سے دریافت کرتے وقت جوش، غصہ اور تند مزاجی سے پیش نہیں آنا چاہیے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے ظاہر ہو کہ وہ غیر جانبدار ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ملزم یا مشتبہ کو غصہ آئے، ورنہ وہ درست بیان نہیں دے گا۔ نمبر 5، مقدمہ کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک سوال نامہ تیار کرنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق سوالات کیے جا سکیں۔ نمبر 6، ایک ایسا سوال کا جواب مل جائے کہ کچھ عرصہ بعد پھر وہی سوال دہرانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ دونوں جوابات میں کوئی تضاد تو نہیں۔ اگر ملزم جھوٹ بول رہا ہو تو اختلاف واقع ہوگا، کیونکہ جھوٹے شخص کو یاد نہیں رہتا کہ پہلے کیا کہہ گیا ہے۔ نمبر 7، استفسار کے کمرے میں فراری کو روکنے کے لیے ضروری تدابیر کر لینی چاہیے۔ نمبر 8، خطرناک مجرمان سے استفسار کرتے وقت تفتیشی افسر کو ملزم کی ہر حرکت پر نظر رکھنا چاہیے تاکہ اگر حملہ کر دے تو تفتیشی افسر اس پر قابو پا سکے۔ نمبر 9، اگر ملزم ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو علیحدہ علیحدہ بٹھانا چاہیے اور ایک سے علیحدہ دریافت کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے بیان کو سن نہ سکے۔ نمبر 10، دریافت کے دوران ملزم کا نفسیاتی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا شخص لاشعوری طور پر ایسی حرکات کا مرتکب ہوتا ہے جو ایک عام شخص نہیں کرتا، مثلاً ہونٹوں پر زبان پھیرنا، زمین کو ریدنا، گھبراہٹ کا اظہار کرنا، پانی مانگنا، دائیں بائیں دیکھنا وغیرہ۔ نمبر 11، ملزم کے بیان کو محفوظ کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈر استعمال کرنا چاہیے۔ امریکہ میں ایک آلہ ایجاد ہوا ہے جسے جھوٹ معلوم کرنے کا آلہ لائی ڈیٹیکٹر کہتے ہیں۔ اس کے نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ نمبر 12، اگر کوئی قابل اعتماد شخص ہو جو ملزم پر اثر انداز ہو سکتا ہو تو استفسار کے دوران اس کی امداد حاصل کرنی چاہیے۔
نمبر 13 اگر ملزمان کی تعداد زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس ملزم سے دریافت کرنا چاہیے جو کم عمر ہو اور جس کا سابقہ ریکارڈ خراب نہ ہو، اور ایسے ملزم کی باتیں دوسروں کی نسبت زیادہ صحیح اور سچی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 14 استفسار کے دوران ملزم کے کسی عزیز دوست یا رشتہ دار سے ملنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، اس سے دریافت میں خلل پڑ سکتا ہے اور اسے سچ بولنے پر آمادہ کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ نمبر 15 اگر ملزم کسی نشہ آور چیز کا عادی ہو تو اسے وہ چیز مہیا کر دینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ نشہ کی حالت میں وہ اعتراف جرم کرے اور تمام واقعات سے پردہ اٹھا دے، جس سے تفتیش میں آسانی پیدا ہو جائے۔ نمبر 16 استفسار ملزم کے سلسلے میں ٹیپ ریکارڈر مشینیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ مشینیں ایک علیحدہ کمرے میں رکھی جاتی ہیں اور ملزمان کو اس کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پولیس اس کمرہ کو محفوظ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب ملزمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کو اپنا راز بتا دیتے ہیں۔ ملزمان کی تمام گفتگو ٹیپ ریکارڈر مشین ریکارڈ کر لیتی ہے اور اس طرح صحیح حالات پولیس کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 17 تفتیشی افسر کے پاس دریافت کے وقت کوئی کاغذ پینسل وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ باتونی مشتبہ کاغذ پینسل دے کر چپ ہو جائے گا۔ سوال کے جواب کو ملزم کے سامنے نہیں لکھنا چاہیے۔ نمبر 18 استفسار ملزم کی موجودگی میں نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ملزم یہ خیال کر سکتا ہے کہ پولیس افسر مدعی سے ملا ہوا ہے، ایسی صورت میں وہ صحیح جواب نہیں دے گا۔ البتہ اگر اصل واقعات معلوم کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو تو ملزم اور مدعی کو آمنے سامنے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 19 ملزم کو موقع دینا چاہیے کہ وہ پہلے اپنی مرضی کے مطابق بیان دے اور اس کے بعد جو باتیں اس کے بیان سے رہ گئی ہوں انہیں بذریعہ سوالات معلوم کرنا چاہیے۔ نمبر 20 پولیس افسر کا رویہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ملزم کو یہ گمان گزرے کہ پولیس کو تمام واردات کا علم کسی ذریعے سے ہو چکا ہے، اب کسی بات کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نمبر 21 ملزم کو واردات کے موقع پر لے جانے سے یا متوفی کی نعش کے قریب لے جانے سے بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے اور یہ اپنے کیے پر پشیمان ہو کر اقرار کر لیتا ہے۔ نمبر 22 اگر ایک سوال کرنے کے بعد ملزم متواتر بولتا چلا جائے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کہ باتوں میں کوئی مفید بات نکل آئے۔ نمبر 23 افسر دریافت کنندہ کو چاہیے کہ وہ وقت دریافت ملزم کے ساتھ اس کی شخصیت کے مطابق رویہ اختیار کرے۔ نمبر 24 جب ملزم یا مشتبہ کو انکشاف کرے تو اسے فوری طور پر درست نہیں مان لینا چاہیے، بلکہ اس کی اچھی طرح تصدیق یا پڑتال کر کے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ نمبر 25 دریافت مشتبہ کے گھر جا کر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 26 دریافت کرتے وقت پولیس افسر کو ناشائستہ یا سوکیانہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے اس کے وقار میں فرق آتا ہے اور ملزم یا مشتبہ اچھا تاثر نہیں لیتا۔ نمبر 27 ملزم سے پوچھ گچھ کے دوران اس کی سابقہ سرگرمیوں، سابقہ حالات اور خاندانی روایات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 28 اگر دریافت کے دوران ملزم کا بیان تسلی بخش نہ ہو اور باوجود تمام کوششوں کے غلط جواب دے رہا ہو اور اس کا رویہ بھی درست نہ ہو تو اس سے برہم یا دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمت، بردباری اور صبر سے کام لے کر دوبارہ سوالات کرنے چاہیے۔ نمبر 29 ملزم زیر دریافت سے اگر کوئی پولیس افسر پہلے دریافت کر چکا ہو تو اس سے بھی تبادلہ خیال کر لینا چاہیے۔ نمبر 30 ملزم کے ساتھ جھوٹ ہرگز نہیں بولنا چاہیے اور نہ ہی جھوٹا وعدہ کرنا چاہیے، ورنہ تعاون نہ کرے گا۔ نمبر 31 دریافت کے دوران جواب امیز سوالات لیڈنگ کویسچن نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 32 اگر کسی عورت سے دریافت کرنی ہو تو بمطابق پولیس رول 1826 الف 2 و 3 تفتیشی پارٹی کا انچارج ASI سے کم رتبے کا افسر نہ ہوگا، اور اگر کسی تھانہ میں ASI تعینات نہ ہو تو ہیڈ کانسٹیبل بھی انچارج ہو سکتا ہے۔ جو عورتیں زیر حراست نہ ہوں اگر ان سے دریافت کرنی مقصود ہو تو انہیں صرف اتنا ہی عرصہ تھانے میں یا پولیس کے پاس روکا جائے گا جتنا کہ ان کا بیان قلم بند کرنے کے لیے ضروری ہوگا، اور وہ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے درمیانی عرصے میں کسی صورت میں بھی پولیس کے پاس نہیں رہیں گی۔ متعلقہ گزٹ شدہ پولیس افسران کا فرض ہوگا کہ وہ ان احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ نمبر 33 سوالات ایسے ہونے چاہیے جن کا جواب ہاں یا نہ سے زیادہ نہ ہو یا مختصر ہو۔ نمبر 34 سوال پر سوال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یعنی سوالات کی بوچھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 35 تفتیشی افسر کو دریافت کے دوران بہت محتاط رہنا چاہیے تاکہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہ ہونے پائے۔ اگر معاملہ کی تفتیش میں تھوڑی سی بھی غلطی کرے گا تو ملزم کو اس کا علم ہو جائے گا اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط سمت چل نکلا۔
گا جس سے افسر دریافت کنندہ کی تمام محنت پر پانی پھر جائے گا۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا ملک ریاض خالد صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب تفتیش منزل با منزل سے پیش کیا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔